خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کا پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ آپ کا میزبان ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو مجھ پر جمعہ کے دن درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو ناظرین، درود پاک پڑھیے اور درود پاک پڑھ کر اپنے آپ کو بھی سنواریے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوا کرتے ہیں استاد محترم مولانا اسد عطاری مدنی صاحب۔ سیدی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اہلاً و سہلاً و مرحباً۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صباح الخیر۔ جزاک اللہ۔ کیسے ہیں حضور؟ آپ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ آمین۔ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ناظرین سے کچھ انٹریکشن میں نے آغاز میں کیا ہے۔ ابتداً کچھ مدنی پھول ہم آپ سے سنا کرتے ہیں حضور۔ آج کے مدنی آج تو یوم دعوت اسلامی کی تیاریوں کا سلسلہ ہے الحمدللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ 2 ستمبر کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں یوم دعوت اسلامی۔ تیاریوں کا سلسلہ ہے اور دنیا بھر میں جو دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہیں اور جو محبت کرنے والی اسلامی بہنیں ہیں وہ اپنے اپنے انداز پر اس دن کو منانے کے لیے اپنی کوششیں کیے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ یہ بیج لگانا، یہ سٹیکرز لگانا، یہ جھنڈا لگانا، یہ سیلیبریشن کرنا، یہ تذکرہ کرنا، جو بھی سیلیبریٹ ہم کرتے ہیں، کوئی دن ہو، کوئی ٹائم ہو، کوئی بھی اس طرح کا ایونٹ ہے جی، تو اس کے پیچھے اس دن کو ہونے والے اس اہم ایونٹ کی یاد ہوا کرتی ہے۔ صحیح۔ اس دن آج سے کچھ دہائیاں پہلے دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دین کے کام کا یہ جو انداز دعوت اسلامی کی شکل میں اختیار فرمایا، جی، اس امت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس میں کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ جی، تو سب سے پہلے تو اس دن کے جو بھی ذرائع ہیں عام کرنے کے انہیں ہم اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، سب ناظرین بیج بھی لگائیں۔ ٹھیک ہے، جو گاڑیوں والے ہیں تو مکتبۃ المدینہ سے گاڑی کا سٹیکر مل جائے گا آپ کو، وہ حاصل کریں۔ جی، اس دن کے مناسبت سے اسپیشل ایڈیشن آف فیضان مدینہ ماہنامہ وہ جاری کیا گیا ہے، وہ خریدیں اور اس کو عام کریں۔ دعوت اسلامی کا جو ایک جھنڈا ہے، جو فلیگ ہے، وہ آپ اپنے گھروں پر، گاڑیوں پر، جہاں جہاں ممکن ہے آپ وہ لگا سکتے ہیں۔ پھر اس دن کے تعلق سے جو ہماری نشریات ہیں انہیں خود بھی دیکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ماشاء اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل یہ کمنگ سیٹرڈے سے سٹارٹ ہو جائیں گی اور روزانہ کی بنیاد پر صبح میں بھی، شام میں بھی، رات میں بھی، اور ان ٹائمنگز کے دوران بھی مختلف اوقات میں دعوت اسلامی سے متعلق اپڈیٹس وغیرہ آپ کو دکھائی جاتی رہیں گی۔ تو اس طرح سے شامل رہیں۔ انشاءاللہ اس دین کی خدمت کرنے والی تنظیم اور تحریک کا جتنا پیغام عام ہوگا اتنا انشاءاللہ ہمیں بھی ثواب میں حصہ ملے۔ تو آگے بڑھیے ناظرین، جھنڈوں کی بھی ترغیب دلائی گئی ہے، سٹیکرز لگانے کی بھی ترغیب دلائی گئی ہے، اور مکتبۃ المدینہ سے یہ آپ کو ہدیتاً مل جائیں گے۔ اسی طرح جو مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ ہے وہاں پر اگر آپ کسی بھی شہر میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں اور وہاں پر اگر آپ چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ سے آپ رابطہ کیجئے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کے لیے اس کے اسباب بھی ہو جائیں گے اور آپ کو یہ میسر بھی ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں آج کیسے کیسے کیا کیا سوالات ہم تک پہنچے ہیں۔ میرا خواب یہ ہے، میں نے دیکھا کل رات میں مر چکا ہوں اور میں بہت ڈر گیا اس کے اندر۔ پھر جب میں اٹھا تو میری سانس بہت زیادہ پھول رہی اور میں بہت ڈرا ہوا فیل کر رہا
کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اس کی تعبیر بتا دیں کیا ہے۔ جی حضور کیا فرمائیں گے، کیا تعبیر ہے ان کی؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ. ہاں جی بالکل. انہوں نے سوال بھی ریکارڈ کروایا ہے. اللہ پاک آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین. لمبی زندگی عطا فرمائے، نیکیوں بھری، صحت و عافیت والی. موت کا دیکھنا بعض اوقات تنبیہ ہوتا ہے کہ انسان آخرت کی تیاری کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، جو نیک کام وہ نہیں کر پا رہا اس کی طرف رغبت کرے اور کوشش کرے. اور بعض صورتوں میں یہ نجات کی بھی علامت ہوتی ہے. تو بہرحال موت تو ایک حقیقت ہے، اور ایز اے مسلم ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، نہ صرف موت پر، برزخ پر، معاد و حشر پر، قیامت پر، دیگر جو معاملات ہیں آگے کے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے. جب اس طرح کا خواب دیکھے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے لیے ایک پیغام سمجھے اور کوشش کرے اللہ پاک کی مزید عبادت کرنے کے لیے، اس کی رضا کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے. لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کسی نے اپنی موت دیکھی ہے تو اب اس کا انتقال ہی قریب ہوگا، تو اس طور پر پریشان نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، پریشان نہیں ہو. ایک سوال حضور پہنچا تھا، اور سوال یہ ہے کہ ایک خاتون ہیں جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور وہ لکھتی ہیں کہ سفید لباس میں 4 خواتین ہیں، اور وہ 4 خواتین کسی جنازے کو لے کر کے جاتے ہیں، اور ہمارے گھر کے باہر کی سائڈ پر اس جنازے کو وہ رکھتی ہیں. اٹھانے والی بھی خواتین ہی ہیں، اور وہ بہت خوبصورت لباس میں ہیں، اور جو میت ہے وہ بھی بہت خوبصورت لباس میں ہے. لیکن تھوڑی دیر بعد میں دیکھتی ہوں کہ وہ خواتین جو ہیں انہوں نے اس میت کو آگ لگا دی ہے، اور خود وہ دلہن کے لباس میں میرے گھر پر پہنچ جاتی ہیں. تو یہ ایک پریشان کن خواب ہے، اور میرے گھر کا سما بھی اس میں دیکھا ہے. تو کیا ارشاد فرمائیں گے آپ ان کے خواب کے بارے میں؟ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. اس میں کچھ ڈیٹیلز جو ہے وہ مزید درکار ہوں گی آپ کے تعلق سے، آپ کے گھر کے تعلق سے، تو پھر اس کا کچھ عرض کیا جا سکتا ہے. البتہ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک اس خواب کے برے اثر سے، بری تعبیر سے آپ کو محفوظ فرمائے، تو انشاءاللہ خیر والا معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے گا. میرے بچوں کی امی ہے، ان کی والدہ جو فوت ہو چکے ہیں، میرے بچوں کی امی کو خواب آتے ہیں اپنی والدہ، وہ جو ہے نا بیمار ہی نظر آتے ہیں. دعا و اصال ثواب کریں. میت کا بیمار ہونا یا کسی تکلیف میں ہونا صحیح. اس چیز کا متقاضی ہے، اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، اصال ثواب کیا جائے. اور اگر ان پر کوئی حق آتا تھا کسی کا تو اس حق کی ادائیگی کی صورت کی جائے یا معافی کی صورت کی جائے. انشاءاللہ یہ ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا. اللہ پاک ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے. آمین آمین. مزید کال دیجیے. میری والدہ کو ایک خواب آیا ہے، وہ نا ان کی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو نیچے نا زمین پھٹی ہوئی ہے اور اندر سے پانی پانی نظر. جی حضور کیا ہے ان کے تعبیر؟ اگر تو یہ ایسی کیفیت ہے کہ جس میں یہ آزمائش میں ہے، پریشانی میں ہے، یعنی کہ پانی کے اندر ڈوبنے کا خطرہ ہے، یا زمین جہاں پر پھٹی وہیں پر موجود ہیں، تو یہ آزمائش کی، کاموں میں رکاوٹ کی اور کچھ مشکلات کا سامنا کرنے کی علامت ہوا کرتا ہے. تو ان دنوں میں جو کام کاج کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ انہیں مزید بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی. میسیجز کے ذریعے سے بھی خواب ہم تک پہنچ رہے ہیں. میت کو خواب میں بارش میں نہاتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے. والد صاحب کے ساتھ ہوں، میں بھی ہوں، گھر کے بچے بھی ہیں. کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں آپ؟ میت کا بارش میں نہانا تو اچھا ہے، کیونکہ بارش میں نہانا اللہ پاک کی رحمت کی علامت ہوتی ہے، اور بارش جو ہے وہ اچھی فال ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے. جس کے بارے میں دیکھا ہے اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، انشاءاللہ وہ عافیت میں ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. مزید کال دیجیے. میرا نام محمد عمر ہے، میں پاکستان کے شہر شور کوٹ سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ خواب میں کالے سانپ دیکھنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے. بلیک اسنیک خواب میں دیکھنا کیسا حضور؟ اچھا نہیں ہے، دشمن کی، برے شخص کی علامت ہوتی ہے. اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا بھی کریں اور اپنی حفاظت کے اقدامات بھی کریں. انشاءاللہ سلسلہ اچھا رہے گا. اگر کچھ صدقہ بھی کر دیں گے تو بہت بہتر ہوگا، کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، مصیبت کو ٹالتا ہے، انسان کو آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے.
تو کوئی صدقہ کر دے انشاءاللہ بہتری کا سامان ہوگا۔ حضور بہترین صدقہ، اس کو افضل صدقہ، یا یوں کہیے کہ جتنے بھی کام ہیں ان میں سے یہ کیا ایسا صدقہ دیں؟ کچھ اس کی بھی ڈائمینشنز ہیں کچھ؟ اس کی تو ویسے بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، میں کچھ چیزیں عرض کر دیتا ہوں۔ پریفرنس جو ہے وہ صدقے میں کسی ایک طور پر نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ بعض اوقات تو قرآن و حدیث کے اندر کسی خاص صدقے کے بارے میں مینشن کر دیا گیا، صحیح، جیسے کہ کھانے سے متعلق روایتیں ہیں، پانی سے متعلق روایتیں ہیں، کنویں سے متعلق روایتیں ہیں۔ صحیح، تو بعض اوقات تو کسی خاص چیز کا صدقہ کرنا اس کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو صورتیں ہیں، مسجد میں، مدرسے میں، کسی علم دین کی خدمت میں، طالب علم دین کی خدمت میں، تو مختلف ڈائمنشنز اور مختلف اس کے فضائل ہیں۔ ٹھیک ہے، البتہ ایک اصول کی اگر بات کریں تو یہ بھی بیان کیا گیا، ایک پریفرنس کا انداز یہ بھی ہے کہ جس وقت جس شے کی مسلمان کو ضرورت زیادہ ہو تو اس طور پر خرچ کرنا یہ زیادہ مفید ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کہیں پر مسلمان آباد ہیں اور وہاں پر پانی کی بہت زیادہ تنگی ہے، ٹھیک ہے، تو اب پانی کی تنگی کو دور کرنا اس علاقے میں یہ بہت بڑا صدقہ ہوگا، اور اس کی ترغیب دی جائے گی کہ اس کام میں وہاں پر خرچ کیا جائے، یہ زیادہ افضل ہے۔ اچھا، اب مثال ایک مسجد ہے وہاں پر آلریڈی موجود ہے، اب کوئی شخص جو ہے وہ دوسری مسجد بنانا چاہتا ہے جس کی کہ حاجت ہی نہیں ہے، تو اب مسجد بنانا فی نفسی تو بڑے ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک طرف پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ایک طرف مسجد ہے جو کفایت بھی کرتی ہے، صرف ثواب کی نیت سے دوسری مسجد کو تعمیر کرنا یا کسی اور مسجد کے اندر خرچ کرنا۔ صحیح، اب ان میں کمپیریزن کیا جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ چونکہ اس علاقے میں مسلمانوں کو پانی کی اشد ضرورت ہے تو اس طور پر خرچ کرنا زیادہ مفید ہے۔ تو یہ اکارڈنگ ٹو سچویشن مختلف بھی رہتا ہے، تو بندہ اپنے حالات پر غور کر لے کہ جہاں پر وہ رہتا ہے وہاں پر کیا ایسی چیز ہے کہ جس میں مسلمانوں کی ضرورت کو زیادہ بہتر انداز پر پورا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جی مزید کال سنائیے۔ میرا نام محمد اشرف ہے۔ میں نے رات میں ایک خواب دیکھا کہ چاروں طرف آگ جل رہی ہے، تو میری اچانک آنکھ کھل گئی۔ آپ اس کی تعبیر مجھے بتائیں۔ آگ ہی آگ خواب میں دیکھنا۔ آگ کی مختلف تعبیریں ہیں، اب وہ کس کیفیت پر ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، البتہ آگ کا دیکھنا اچھا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آگ کو اس طور پر دیکھتا ہے کہ وہ نقصان پہنچانے والی ہے، جیسا کہ ان کے سوال سے بظاہر ایسا فیل ہوتا ہے کہ آگ ہی آگ، جب بندہ یہ لفظ یوز کرتا ہے تو جو تکلیف دینے والی، آزمائش والی، تو ہو سکتا ہے انہیں کسی زندگی میں مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ اور ایک اس کی تعبیر بخار سے بھی کی جاتی ہے، یعنی کہ مرض لاحق ہونے سے بھی کی جاتی ہے، بیماری سے بھی کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو خواب دیکھنے والے کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنے معاملات پہ غور کرے اور ایسے کاموں سے، ایسی چیزوں سے اپنے ماحول کو دور رکھے کہ جو اس کے لیے بیماری کا باعث ہو سکتا ہو۔ تو بعض اوقات خواب انڈیکیشن ہوتا ہے دیکھنے والے کے لیے کہ جس کی وجہ سے اسے کسی آزمائش میں مبتلا وہ ہو سکتا ہے، تو اس سے بندہ اپنے آپ کو بچائے، دور کرے، تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ صحیح، صحیح۔ جی مزید کال سنائیے۔ میری مسز کو خواب آ رہا ہے پچھلے 2-2.5 سال سے۔ بیسیکلی میں پنجاب کا ہوں اور وہ سندھ کی ہے، تو ان کو یہ خواب آ رہی ہے کہ میں مطلب کہ سندھ میں چلی گئی ہوں اور میرا شوہر مجھ سے 2-2.5 سال سے رابطے میں نہیں ہے، اور یہ خواب تقریباً 2-2.5 سال سے ان کو آ رہی ہے۔ تو ہم نے مختلف جگہوں سے پتہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمیں آپ کا پتہ چلا، تو پھر ہم نے آپ سے رابطہ کیا۔ تو کائنڈلی وہ خواب میں پریشان ہو جاتے ہیں، اس کی تعبیر بتا دیجیے گا، بہت مہربانی۔ خواب میں ہی پریشان ہو جاتی ہے؟ ہاں جی، 2.5 سال سے خواب دیکھ رہی ہیں، اور 2.5 سال کے بعد انہوں نے کال ریکارڈ کروائی ہے اور ان کا رابطہ ہے اپنے گھر والوں سے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس خواب کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جو دیکھ رہی ہیں ایسا ہوا تو نہیں۔ جی، اللہ پاک آپ کے گھر کو سلامت رکھے، البتہ اپنے گھریلو معاملات کو بہتر ہی رکھیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی کمی بیشی چل رہی ہے، کوئی چپکلش ہے، کوئی ایسا ماحول بنا ہوا ہے، اب اس وسوسے کی وجہ سے، اس ٹینشن کی وجہ سے اس طرح کے خواب گھر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اپنے گھر کو مزید بہتر انداز پر لے کر چلیں۔ البتہ خواب کی بنیاد پر آپ کے درمیان کوئی ایسی ناچاکی ہو جائے گی، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ مطمئن رہیں، گھر والوں کو بھی اطمینان دلائیں۔ اور بعض اوقات شیطان بھی مسلمان کو پریشان کرتا ہے
اس طرح کی چیزیں کرتا ہے. جیسا کہ آپ کی آواز سے اور کال سے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ تشویش میں ہوں گے. تو بعض اوقات شیطان کا مدعا یہی ہوتا ہے, اس کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کو, بندہ مومن کو پریشان کر کے رکھے. تو ظاہری اسباب پر غور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اپنے گھر کو, اپنے گھر والوں کو جتنا اچھا آپ لے کر چلیں گے اتنا بہتر رہے گا. البتہ خواب کی بنیاد پر پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے. ایک اسی سے ریلیٹڈ حضور خواب یہ پہنچا ہے, اور یہ حافظ عثمان صاحب ہیں سیالکوٹ سے, ان کا پیغام ہے. کہتے ہیں کہ سر, اگر کسی کی وائف کو خواب میں یہ وہ دیکھتی ہوں کہ ایک شخص ہے جو انہیں مارنا چاہتا ہے, اچھا یہی خواب 10 مرتبہ وہ دیکھ چکی ہیں آلریڈی, تو یہ پریشان بھی ہیں اور اس کو لے کر کے وہ ٹینشن میں بھی رہتی ہیں. تو حل بھی بتائیے اور کیا اس کے پیچھے حقیقت ہے یہ بھی بتائیے. یہ غور کر لیں کہ کہیں ان کے جو گھر والے ہیں ان کا کسی سے کوئی جھگڑا وگڑا تو نہیں چل رہا, کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے, کوئی ماجرا تو نہیں ہے. اچھا, دیکھیے ہمارے بہت سارے خوابوں کا تعلق ہماری عمومی زندگی, ہمارے حالات و واقعات کے ساتھ ہوتا ہے. مثال ہے, کسی کا کوئی جھگڑا چل رہا ہے اور بات جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, آپس میں لڑائی جھگڑے کی صورت ہے, ایسی کیفیت ہے, تو اس کی وجہ سے بھی خواب نظر آ جاتا ہے. اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں, تعویذات عطاریہ کے رستے سے رابطہ کر کے تعویذات وغیرہ حاصل کر لیں. انشاءاللہ عز و جل عافیت کا سلسلہ ہوگا. اللہ پاک آپ کے لیے, آپ کے گھر والوں کے لیے خیر فرمائے. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اس طرح کا خواب دیکھا ہے کوئی واقعی پیچھے لگا ہوا ہے, کوئی مارنا چاہ رہا ہے یا جان کا دشمن ہے, ایسا کوئی لازم یا ضروری نہیں ہوتا. البتہ اسباب کے اعتبار سے, ظاہری اسباب کے اعتبار سے اپنی حفاظت کے اقدامات کرنا وہ بہرحال ایک اچھی چیز ہے. صحیح. کچھ چیزیں حضور اس طرح کی ہو جاتی ہیں ہمارے یعنی ذہنوں میں, کچھ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں, اب وہ نکلتی نہیں ہیں, تو نکلنے میں اچھا انہی کو سوچ سوچ کے مہنگائی کا اس وقت ایک بڑا ایک معاملہ بھی چل رہا ہے. اور نگرانی شورا کا ایک جملہ مجھے یہاں کہنے دیجئے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم حالات سے کہیں زیادہ خیالات کی وجہ سے پریشان ہیں. تو یہ خیالات جو اس طرح کے ہیں, یا جو اوور تھنکنگ ہے, یہ کسی چیز کو لے کر کے, وہ چاہے خواب ہے یا پھر کوئی اس طرح کی پریشانی ہے, جیسا کہ سائل محترم نے بھی اس طرح سے لکھا, تو اب کیا اس کا کچھ ایک فزیکلی بھی کوئی حل دیں, اپنے آپ کو کہیں مصروف کر لیں, ہم کیا کریں ایسا تاکہ یہ خیالات اس طرح کے جو خوابوں سے ریلیٹڈ ہیں یہ بچتے رہیں ان سے. دیکھیے کچھ چیزیں تو جینون ہوتی ہیں. صحیح. اب مثال ہے, کوئی شخص ہے وہ واقعی پریشانی میں ہے, تو ظاہر ہے اس کے ساتھ تو ایک ماجرا الگ ہوگا. ٹھیک ہے. تو مجموعی طور پر دیکھیں تو آزمائش ہے, اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, جو بھی ریئلٹی ہے وہ تو بہرحال ہے. لیکن اس چیز کو کہ جو 5% ہے اپنے اوپر 60-70% طاری کر لینا اور اس کے اندر مبالغے کی حد تک پریشان ہو جانا, یہ درست نہیں ہے. اتفاق کی بات ہے, کل ہی ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی, تو وہ کہیں جانے کا جو ہے وہ اس کا ارادہ ہے. جب اسے ڈیٹیل میں بات چیت ہوئی تو پاکستان میں رہتے ہوئے اچھا خاصا کما رہا تھا, سیلری تھی, ہینڈسم سیلری تھی, سیزنل کچھ بزنسز بھی کر رہا تھا. تو میری آبزرویشن یہ ہے کہ وہ مہینے کے 2-2.5 لاکھ روپے آرام سے کما رہا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اس کو 10 لاکھ چاہیے. اب اس کے لیے حالات جو ہے وہ 10 لاکھ والے نہیں ہیں, تو اب اس کے لیے سب پریشانی ہے. تو یہ جو ایک عجیب سی سوچ ہو جاتی ہے ہماری کہ ہماری ضرورت ہماری اکارڈنگلی پوری ہو رہی ہے اور گزارا ہو رہا ہے, تو پھر بھی زیادہ طلبی کے لیے یا مبالغے کی حد تک اپنے آپ کو پریشان کر لینا صحیح, تو یہ درست نہیں ہے. اور دوسرا ایک میں یہ بہت ریکویسٹ کر کے عرض کروں گا کہ خدا را سوشل میڈیا سے دور رہیں. اچھا, آپ بیٹھے بٹھائے پریشان ہونا چاہتے ہیں, اپنی زندگی تباہ کرنا چاہتے ہیں اور دماغ کو آپ خراب کرنا چاہتے ہیں, وسوسوں کا شکار ہونا چاہتے ہیں, تو خوب استعمال کریں سوشل میڈیا. آپ کو اپنی پرسکون لائف اچھی نہیں لگ رہی اور آپ کو اب کہیں پر بھی چین سے جینا اچھا نہیں لگ رہا, تو آپ سوشل میڈیا کی خبروں پر چلے جائیں. اللہ معاف کرے, ایسا لگے گا کہ کل ہی ملک دیوالیہ ہو رہا ہے اور کل جو ہے وہ مطلب سول وار ہو رہی ہے, کل جو ہے دنیا کے اندر ایٹمی جنگ ہو رہی ہے اور کل جو ہے نا ساری دنیا تباہ ہو رہی ہے.
کل جو ہے نا سارے لوگ مر جائیں گے، اللہ اکبر. کوئی روزگار نہیں رہے گا، ہیں کسی کو جو ہے وہ گھر کے اندر چین نہیں ملے گا، فلاں ملک فلاں سے جو ہے وہ بدلہ لے گا. تو نفسیاتی ہونا ہے تو خبروں پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کریں. میں نہیں کہتا کہ دنیا کے حالات بہت اچھے ہیں، لیکن اتنے بھی خراب نہیں ہیں جتنا کہ عموماً لوگ جو ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے، ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. آزمائش ہے، نو ڈاؤٹ سب. لیکن جو آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی تو وہ یوں سمجھیں کہ وہ 20x 30x کر دے گا آپ کی پریشانی کو. اگر آپ کی پریشانی اتنی سی ہے تو سوشل میڈیا کے یوزر بن جائیں، وہ اتنی ہو جائے گی. تو اللہ پاک معاف فرمائے. تو یہ جو ہے نا بہت زیادہ ہمیں جو ہے نا وہ حساب کتاب سے جو ہے وہ رہنا چاہیے اور خبروں سے دور رہیں. بہت ساری خبریں جو ہے وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی کوئی بیس نہیں ہوتی. لوگ اپنے فائدوں کے لیے، اپنی چیزوں کے لیے، آپ یقین کریں اتنا برا حال ہے، صرف اور صرف سنسنی پھیلانے کے لیے خبروں کو عام کرتے ہیں. یعنی ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ دینی مقصد ہے نہ دنیاوی مقصد ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. صرف مقصد یہ ہے کہ میں یہ الٹی خبر پھیلا دوں تاکہ میرے ویوز بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک سنسنی پھیل جائے گی، میرا پیج اوپر آ جائے گا. اب آپ یقین کریں جب اس طرح کا معاشرہ ہو اور سوشل میڈیا پر اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں ایک بڑی تعداد میں، تو اب آپ بتائیں کہ آپ پھر اس پر کیا اعتماد کریں گے. ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ ہر خبر جھوٹ ہے اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ ہر خبر غلط ہے، صحیح. لیکن کم از کم اتنا ضرور ہے کہ سوشل میڈیا کے جو یوزر ہیں وہ تمام اولیاء کرام نہیں ہیں اور سب با اخلاق پکے سچے مومن نہیں ہیں. نیتوں کا کیا بھروسہ، کیا ہے کیا نہیں ہے، اتنی الٹی سیدھی ہانکتے ہیں. آپ یقین کریں کہ اب کیا مثالیں دوں. تو برائے کرم اپنے آپ کو جو ہے وہ، ہاں کوئی اوتھینٹک ذریعہ ہے، کوئی واقعی درست خبر ہے اور صحیح ذریعے سے آئی ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس پر اعتماد کریں. لیکن جنرلی اب جس کو دیکھو اس کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ لنگور کے ہاتھ میں اس طرح ہے. اب وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، وہ دینی معاملات ہوں، دنیاوی معاملات ہوں یا کچھ بھی ہوں، تو بس کم سے کم استعمال کریں، سلیکٹڈ استعمال کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے جو ہے وہ سکون کا سامان ہوگا، خواب بھی اچھے آئیں گے. اللہ اکبر. دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کو آپ فالو کیجئے، انشاءاللہ اس میں آپ کو سنسنی نہیں، آپ کو بالکل ریلیکسیشن ملے گی. آپ بالکل یعنی دین بھی سیکھیں گے اور معلوماتی کلپس بھی آپ ملاحظہ کریں گے. اور امیر اہل سنت کا آفیشیل فیس بک پیج ہے. اسی طرح سے دعوت اسلامی کے دیگر پلیٹ فارمز کو آپ جوائن کیجئے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بالکل ذہنی طور پر سکون بھی ملے گا اور جیسا کہ استاد محترم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کو خواب بھی اچھے آئیں گے انشاءاللہ. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا اور آپ کے لیے شامل کیا کرتے ہیں، لایا کرتے ہیں ایک خوبصورت پیکیج معلومات پر مشتمل ہوتا ہے. اور آج کے خواب میں کیا ڈیٹیلز ہیں، کیا تفصیلات اور کیا معلومات آپ تک پہنچانے کے لیے پیکیج تیار کیا گیا ہے، آئیے مل کر دیکھتے ہیں. اور جب آپ پروگرام میں دوبارہ واپس آئیں گے تو آپ کی مزید کالز، میسیجز اور کمنٹس کو شامل کریں گے. جی دکھائیے. خوابوں کی تعبیریں. حضرت حارث رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی کہ ایک شخص ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنا خواب بیان کیا کہ میں موتیوں سے جڑے ہوئے ایک برتن سے شہد چاٹتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور جو قرآن تم نے یاد کیا تھا، بھلا دیا، اسے دوبارہ یاد کر لو. ناظرین یہاں پر ایک بات بڑی قابل توجہ ہے کہ قرآن کو یاد کر کے بھلا دینا یہ بہت برا ہے. اللہ پاک جسے قرآن عطا فرمائے تو اس پر یہ ضروری ہے، لازم ہے، بھلے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، کہ اب اسے وہ یاد رکھے. اور قرآن یاد کر کے بھلا دینا یہ بڑا سخت ہے. دوسرا، خواب کے ذریعے کسی گناہ، کسی کمی، کسی کوتاہی، کسی کمزوری کی طرف بعض اوقات بندے کی توجہ دلائی جاتی ہے اور ممکنہ طور پر اس کی اصلاح کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے. لہٰذا اگر کوئی بھی اس طرح کا ہم خواب دیکھتے ہیں کہ جس میں ہماری کسی کمی کوتاہی کی طرف اشارہ، جیسا کہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے علم کے ذریعے جانا اور اس خواب میں موجود جو علامتیں، ظاہر ہے انہوں نے ڈیٹیل بھی دیکھی ہوگی، وہ شخص حاضر ہوا، اسے معلومات بھی کی ہوں گی، اور اس کے بعد جب آپ نے اس کو یہ تنبیہ ارشاد فرمائی تو کتنا ایک زبردست یہ طریقہ ہے نیکی کی دعوت دینے کا اور برائی سے
منع کرنے کا. ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعبیر الرؤیا کے حوالے سے یعنی کہ خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کے حوالے سے امت میں امام کا مقام رکھتے ہیں اور آپ کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے اور آپ کی بتائی ہوئی تعبیریں بالکل درست ثابت ہوا کرتی تھی. تو اللہ پاک کی ان پہ رحمت, ان کے صدقے ہماری مغفرت. تو یہاں پر ناظرین میں بھی اگر کوئی حفاظ ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کیا اور بھلا دیا تو انہیں چاہیے کہ اس کو دہرائیں اور یاد رکھیں. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ پورا قرآن حفظ ہوگا جب بھی اس کو باقی رکھنا, یاد رکھنا ضروری ہے, بلکہ آپ کو چند سورتیں, چند آیتیں بھی اگر یاد تھی تو انہیں ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے. اور اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ انہیں بار بار پڑھتے رہیں, دہراتے رہیں, ویسے پڑھتے رہیں, نمازوں کے اندر دہراتے رہیں. حفاظ کرام رمضان کے اندر بالخصوص مکمل قرآن کی کئی مرتبہ دہرائی کر لیتے ہیں. بہرحال کوئی بھی ذریعہ ہو, کوئی بھی طریقہ ہو, اگر قرآن آپ کو کچھ بھی یاد ہے تو اب اسے ہمیشہ یاد رکھنا یہ ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوابوں کی تعبیریں. ویلکم بیک ناظرین, آپ نے یہ سیگمنٹ ملاحظہ کیا اور اس جیسی مزید معلومات پر مشتمل ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو خوابوں کی تعبیریں آفیشیل یوٹیوب چینل اور پروگرام کے جو شارٹ ویڈیوز ہیں, سیگمنٹس ہیں, جو اس طرح کی چیزیں ہیں, یہ ہم آپ کے لیے اپلوڈ کیا کرتے ہیں. جی ہاں, آپ لوگ تاکہ دیکھ سکیں, بعد میں بھی اس علم دین کے خزانے سے فیضیاب ہو سکیں, مستفیض ہو سکیں اور اپنے پاس محفوظ بھی کر سکیں. تو ان چیزوں کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور اپنے پاس محفوظ بھی کر سکتے ہیں. تو یوٹیوب کا چینل آپ کے پاس موجود ہے, اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے. مزید کالز کی جانب بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی سنائیے. اگر خواب میں کسی کو فوت ہوا وہ دیکھیں یا خود کو فوت ہوا وہ دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ خود کو فوت ہوئے دیکھا تو ہے, لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ آپ بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہیں. کیا فرمائیں گے حضور ان کے بارے میں آپ؟ موت کی اگر کسی کے بارے میں دیکھا ہے, واقعی وہ فوت ہو چکا ہے, پھر تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. ایک فوت شدہ شخص کو آپ نے مرتے ہوئے دیکھا ہے یا مرا ہوا دیکھا ہے, انتقال کیا ہوا دیکھا ہے, تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو گزر چکی, تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے. البتہ اپنی موت کو دیکھنا اللہ پاک کی جانب سے تنبیہ بھی ہوتا ہے بندے کو, گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے اور نیکیوں میں اپنی رغبت کو بڑھائے. اور بعض اوقات یہ اچھا یوں ہوتا ہے کہ کوئی اگر کسی تنگی میں ہے, کسی قید میں ہے, کسی پریشانی میں ہے, تو اللہ پاک کی رحمت سے اسے چھٹکارا نصیب ہوگا. یہ بھی اس کی ایک پازیٹیو سائیڈ ہوا کرتی ہے. صحیح. اللہ پاک کی بارگاہ میں بندے کو دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کا جو اچھا اثر ہے وہ میرے حق میں ظاہر فرما اور اس کے برے اثر سے مجھے محفوظ فرما. صحیح. جی مزید کال دیجیے. سب سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے نور اتر رہا ہے اور میرے سر میں سما گیا ہے. اچھا ہے, آسمان سے نور کا دیکھنا پازیٹیو ہے, کوئی اچھی خبر ملنے کی. اگر کوئی کسی مشکل میں ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے اس سے چھٹکارے کی یہ علامت ہے. نور پازیٹیو سائن ہوتا ہے, ایک لائٹ ہوتی ہے, ایک ہدایت ہوتی ہے, ایک اچھی فعال ہوتی ہے. تو اس کا دیکھنا اپنے سر پر یا اپنے جسم پر یہ اچھا ہوتا ہے تعبیر کے اعتبار سے. اللہ پاک آپ کو اس کا اچھا اثر ظاہر فرمائے اور نیکیوں میں مزید رغبت کرے, کوشش کرے. اگر کوئی نیکیوں میں کمی ہے تو اس کو دور کریں, اللہ پاک کی عبادت میں, اس کے رضا کے کاموں میں مزید کوشش فرمائیں. ٹھیک ہے جی, مزید کال دیجیے. میں نے ایک خواب دیکھا اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں خواب دیکھتا ہوں اور خواب جو ہے صبح اٹھ کے پھر بھول جاتا ہوں نا, تو اس کی بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے. خواب بھول جاتے ہیں حضور, یہ بھولنا کیا ہے بیسیکلی؟ حافظے کی کمی ہے؟ نیچرل ہے. اچھا. جس طرح ہمارے حافظے مختلف ہوتے ہیں اسی طرح خواب کا یاد رہنا اور نہ رہنا یہ بھی انسان کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتا ہے. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کو خواب اتنا پکا یاد ہوتا ہے کہ جب آپ کو سٹوری سنائیں گے تو جیسے کتاب پڑھ کے سنا رہے ہیں, پوری سنائیں گے, ایک ایک سین ان کو جو ہے نا پکا یاد ہوتا ہے. جی. اور بعض لوگ ایسے بھی ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار مجھے تو خواب یاد ہی نہیں رہتا. ہاں جی. میں اٹھتا ہوں اس وقت یاد ہوتا ہے لیکن کچھ لمحوں کے بعد بھول جاتا ہوں. تو دیکھیے ہمارے اختیار میں نہیں ہے, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ایک نیچرل چیز ہے. بعض اوقات
یاد رہ جاتا ہے، بعض اوقات نہیں رہتا. بعض اوقات کوئی 25 سال پرانا خواب یاد ہوگا اور 2 دن پہلے والا بھول جائے گا، ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ بھول جاتے ہیں تو آپ کے حق میں برا ہے یا نہیں بھولتے تو اچھا ہے. اس معیار پر اس کو نہیں پرکھا جاتا. بس ایک چیز ہے جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اگر آپ بھول جاتے ہیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ عز و جل اگر وہ خواب میرے حق میں اچھا ہے تو اس کی تعبیر ظاہر فرما دے، اور اگر میرے حق میں اچھا نہیں ہے تو بھول تو میں گیا ہوں، اس کا جو برا اثر ہے اس سے بھی مجھے محفوظ فرما. تو یہ اللہ پاک تو علیم ہے، وہ تو قدیر ہے، وہ تو جانتا ہے اور وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو ہم اس کی بارگاہ میں یوں دعا کر دیں گے تو انشاءاللہ برے اثر سے بھی محفوظ رہیں گے اور آپ ذہنی طور پر ریلیکس بھی ہو جائیں گے. میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں ریکویسٹ کر دی ہے، دعا کر دی ہے. تو اگر کوئی ایسا برا خواب تھا جو میں بھول گیا تو اللہ پاک مجھے اس کے برے اثر سے محفوظ فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ خیالات تو آپ کو پریشان کرتے ہی رہیں گے. ایک میسیج حضور میں شامل کرنا چاہتا ہوں. محمد غلام الیاس انہوں نے میسیج کمنٹ کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ سر خواب میں شیر سے اپنے بچوں کو بچاتے ہوئے میں دیکھتا ہوں. اس خواب کی تعبیر بھی ارشاد فرما دیجئے اور آپ سمیت تمام اسلامی بھائیوں کو یوم دعوت اسلامی مبارک ہو. یہ ان کا پیغام ہے. خیر مبارک، جزاک اللہ خیرہ، آپ کو بھی مبارک ہو. شیر کا دیکھنا کسی بڑے شخص کی، صاحب منصب شخص کی علامت اور دلیل ہوتی ہے، اور اس سے اپنے بچوں کو بچانا. ہو سکتا ہے کہ بچوں کے معاملے میں اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے واقعی بچے ہیں تو اگر ایسا معاملہ ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کے لیے کسی آزمائش کا یا کسی مشکل کا آپ کو سامنا ہو، لیکن اللہ پاک کی رحمت سے آپ اس سے نکل جائیں گے. تو اگر کوئی ایسا میٹر چل رہا ہے تو کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں اس نیت کے ساتھ، اور بچوں کی حفاظت کے لیے تعویذات بھی حاصل کریں. اور والدین کو چاہیے، سب کو چاہیے، خاص طور پہ جو شادی شدہ حضرات ہیں اور صاحب اولاد ہیں، نہیں ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بالخصوص وہ ضرور اس کو پڑھیں 3 بار صبح فجر کے بعد اور 3 بار عصر کے بعد. بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، جان و مال، گھر بار، اس کی حفاظت کے لیے بڑا ہی شاندار وظیفہ ہے، اللہ کے نام کا وظیفہ ہے. تو اس کو آپ اختیار کریں تو انشاءاللہ بہتری کا سامان ہوگا. ماشاءاللہ. اور یہ وظیفہ ناظرین اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو مدنی 5 سورہ یہ آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مل جائے گی. مکتبۃ المدینہ سے بھی یہ کتاب آپ کو مل جائے گی. تو اس میں بھی جہاں دیگر وظائف بھی ہیں انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کو وہاں سے بھی مل جائے گا. اور دوسرا شجرہ قادریہ عطاریہ رضویہ، اس کے اندر بھی یہ وظیفہ موجود ہے. اگر آپ دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ایزیلی پڑھ سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی وظیفہ اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو اس کو آپ کنٹینیوسلی اپنی روٹین کا حصہ بنائیے تاکہ اس کے زیادہ سے زیادہ جو فوائد ہیں وہ آپ حاصل کر سکیں. ایک اور حضور میسیج شامل کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ایک بہن کا خواب ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ خواب میں جنت میں خود کو دیکھتی ہوں اور وہاں دیکھتی ہوں کہ بہت لذیذ گوشت کا سالن بنایا ہے جو میرے رب کی طرف سے ہمارے لیے رزق کا اہتمام کیا گیا ہے. اسی کے ساتھ میں دیکھتی ہوں کہ میرے بال بہت لمبے اور خوبصورت گھنے ہو جاتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں ہیں، ان کے بارے میں کچھ بتا دیجیے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا خواب ہے. عورت کے حق میں بالوں کا لمبا ہونا، ہاں جی، یہ اس کی عزت میں اور اس کی زینت میں اضافے کی علامت ہے. صحیح. اور جنت میں اللہ پاک کی نعمتوں کو کھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یہ بہت ہی پازیٹیو ہے انشاءاللہ عز و جل. رزق میں برکت کی علامت ہے اور نیک کاموں پر توفیق ملنے کی دلیل ہے. لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جنت اسی کو ملے گی جس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، جس کے اعمال اچھے ہوں گے. رب کی رحمت سے جنت ملنی ہے. تو جب تک ہم دنیا میں ہیں تو اپنے اعمال کو بہتر کریں، جتنا ہو سکے عبادت میں اپنا وقت گزاریں، فرائض اور واجبات کی پابندی کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. تو انشاءاللہ عز و جل جنت ملنے کا وعدہ میرے رب کی طرف سے اہل تقویٰ کے لیے، مومنین کے لیے ہے. وہ انشاءاللہ ضرور ملے گا. ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے. میری نا دادی فوت ہو گیا، اس کا نا خواب بہت آتے ہیں مجھے. یہ خواب آتے ہیں جیسے گھر میں آتی ہے وہ. ایک انٹریکشن ہوتا ہے دادی کے ساتھ، ایک وقت گزرا ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. جب دنیا سے وہ چلی جاتی ہیں تو خواب میں آنا ایک نیچرل عمل ہے، اور گھر میں آنا بھی کوئی ایسا
حیرت کی بات نہیں ہے، ان کے لیے دعا کریں، استغفار بھی کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین کے میسیجز حضور کچھ یوٹیوب کے ذریعے سے بھی شامل کرتے ہیں، اور حافظ احمد رضا یہ کہتے ہیں کہ خواب میں لال رنگ کا پانی دیکھنا، اس کی تعبیر ہو سکتی ہے؟ لال رنگ کا پانی دیکھنا یعنی کہ اگر خون وغیرہ سے لال ہے یا کسی ایسی چیز سے ہے کہ جو ناپسندیدہ ہے، تو یہ مشکل کا سامنا کرنے اور کسی بری خبر کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، مزید کالز ہیں، یہ سنائیے۔ میری جو وائف ہیں ان کو پہلے بھی بارش نظر آ چکی ہے بہت تیز، ٹھیک ہے، کالے بادلوں کے ساتھ، اور ابھی دوبارہ نظر آئی ہے بارش کالے بادلوں کے ساتھ نا بہت تیز، کچھ بھی نقصان وغیرہ نہیں ہوا، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا ان کے والد نظر آئے ان کے، جن کی وفات ہو چکی ہے، اور پھر وہ ہماری شادی دوبارہ ہو رہی ہے، یہ دیکھا ہے انہوں نے۔ بادل کالے آئے ہیں، بارش آئی ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے والد صاحب کو دیکھا ہے۔ جی، والد صاحب کا دیکھنا، اور آپ شادی شدہ ہیں اور شادی دیکھی، تو یہ تو ایک عمومی حالات سے متعلق ہے، اس کی تو کوئی خاص تعبیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ جو بارش ہے کالے بادلوں کے ساتھ اور یعنی کہ خوفناک انداز پر، تو یہ کسی مشکل اور آزمائش کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، ٹھیک ہے، اگر ان دنوں کوئی خاص کام آپ کرنے جا رہے ہیں جو روٹین سے ہٹ کے ہے، تو اس کے اہتمام میں مزید کوشش کریں، اور کوئی بڑا کام شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجات یہ ضرور ادا کر لیں، انشاءاللہ آپ کے کاموں میں آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے۔ میرا کام یہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور میں نے چارپائی اٹھائی ہوئی ہے، اپنے کندھے کے اوپر رکھی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر میں نے کوئی سامان لٹکایا ہوا ہے، اور میں جا رہا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے جانا کدھر ہے۔ یہ نہیں پتا حضور کدھر جانا ہے، اور چارپائی سر پہ اٹھائی ہوئی ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ بے ربط سا ہے، کوئی خاص اس کی تعبیر نہیں ہے۔ اگر بارش ایسی تکلیف دہ نہیں ہوتی تو اچھی خبر ہوتی ہے، لیکن اب یہ انہوں نے زیادہ بیان تو نہیں کیا کہ بارش کی وجہ سے وہ جگہ تبدیل کر رہے ہیں یا کیا ہے۔ بہرحال ایک مبہم سی بات ہے، دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے، تاکہ اگر کوئی مشکل اور دشواری ہو تو اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے۔ خواب کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ صاحب نے خواب یہ دیکھا ہے کہ امیر علیہ سنت جو ہیں وہ ایک ٹکڑے پہ موجود ہیں اور پورے علاقے میں سیلاب آیا ہوا ہے، اور امیر علیہ سنت جو ہیں اس کو بچا لیتے ہیں، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ کیا فرمائیں؟ دیکھیے سیلاب کا دیکھنا تو اچھا نہیں ہوتا، آزمائش کی، مشکل کی، دشواری کی علامت ہوتی ہے، اور اللہ پاک کے نیک بندے کی اس طور پر زیارت کرنا کہ وہ لوگوں کو بچا رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی مدد سے اور ان کی معاونت سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ چونکہ دعوت اسلامی کے مال سے وابستہ ہے، مدنی چینل ہی میں کام کرتے ہیں، اور اب سیلاب اور اس میں دعوت اسلامی کی خدمات اور کام وغیرہ ان کے ذہن میں ہوں، اور وہی کیفیت انہوں نے خواب کی شکل میں دیکھی، تو ان کے حالات سے موافق بھی ہو سکتا ہے۔ دعا کریں اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے، اور دعوت اسلامی کے تعلق سے ہمیں خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا۔ آمین۔ حضور جانور جو حلال جانور ہے، جیسا کہ بکرا ہو گیا یا پھر کوئی بڑا جانور ہے، اس کو ذبح کرتے ہوئے شرعی طریقے سے یہ دیکھنا کیسا ہوتا ہے؟ مرغیاں بھی بعض اوقات یہ اس طرح سے خواب میں دیکھنا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ذبح کرنا گوشت حاصل کرنے کے لیے ہے، جو کہ عموماً ہوا کرتا ہے، تو یہ رزق میں برکت کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ کوئی مشکل میں ہے اور تنگی میں ہے تو اللہ پاک اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ٹھیک ہے۔ اور حضور ایک اور خواب ہے، اور یہ خواب انہوں نے دیکھا ہے، کہتے ہیں کہ خواب یہ رات کے پچھلے پہر میں دیکھا ہے، اور قبرستان جاتا ہوں اور اپنے والد صاحب کو جو ان کی قبر ہے وہ ڈھونڈتا ہوں، لیکن قبر ان کی مل نہیں پاتی، یوں معلوم ہوتا ہے کسی نے ختم کر دی ہے، تو کیا اس خواب کی تعبیر ہو سکتی ہے؟ ڈیٹیل معلوم ہونی چاہیے کہ واقعی ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور واقعی قبر جہاں پر تھی وہاں کوئی حالات واقعات تبدیل ہوئے ہیں تو پھر کچھ عرض کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، مزید کال دیجیے۔ میرا دوست ہے تو اس نے نا مجھے ساتھ دیکھا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہمارے پیچھے گائیں پڑی ہوئی ہے کالے رنگ کی، وہ مجھے کچھ نہیں کہہ رہی، میرے دوست کو، میرے دوست کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس کو مارنے کے چکروں میں پڑی ہوئی ہے، تو میں اس کو بچا رہا ہوں۔ جن کے حق میں دیکھا ہے، اگر ان سے ایسا تعلق ہے کہ یہ سمجھا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ان سے کہیے کہ اپنے گھر کے معاملات کو اچھے انداز پر چلانے کی کوشش کریں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں کوئی آزمائش کا سامنا ہو۔ بعض اوقات ہم بے احتیاطی کا شکار ہوتے ہیں، کوئی ایسا کام یا
ایسا ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے جس کی وجہ سے گھر کے حالات اچھے نہیں ہوتے. تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو. غور کرنے پر انشاءاللہ ظاہر ہوگا اور اس کو بہتر کریں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ گھر کی طرف سے کسی آزمائش کا سامنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک میسیج بھی شامل یہاں کر رہا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے، اور میسیج یہ ہے، میری والدہ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک دوپٹہ ہے جو میری بڑی بہن کو وہ دیتی ہیں کہ وہ لے لو، وہ نہیں لیتی. دوسری بہن کو دیتی ہیں، وہ بھی نہیں لیتی. لیکن پھر میری نانی امی جو کہ وفات پا چکی ہیں وہ لے جاتی ہیں. تو یہ ایک پیغام ہے جو کہ وہاڑی سے ہمیں موصول ہوا ہے، کیا کہیں گے؟ بے ربط سا ہے، کوئی خاص تعبیر نہیں ہے. اور اگر واقعی غالباً نانی کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب کریں. ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نا مکان پہ چڑھا ہوا تھا، تو میرے دوست نے کہا مجھے نیچے آؤ، تو میں نہیں تھا آ رہا، تو اس نے نا چپل پھینکی ہے تو وہ نیچے گر کے نا ٹوٹ گئی ہے چپل. چپل گر کے ٹوٹی ہے حضور؟ خواب میں، خواب، حقیقت میں ایسا نہیں ہوا. تو بے ربط سا فضول معلوم ہوتا ہے، کوئی خاص تعبیر نہیں ہے. دوستوں کے ساتھ ایسے معاملات ہو سکتا ہوتے ہو. ویسے چپل دیکھنا اس کی کوئی تعبیر ہے؟ اس طور پر تو نہیں ہے، ویسے تو جوتے کی کئی تعبیریں کی جاتی ہیں. اچھا. سواری سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے، عورت سے بھی کی جاتی ہے، اور بھی کئی چیزیں ہیں جن سے تعبیر کی جاتی ہے. لیکن جو سینیریو انہوں نے بیان کیا یہ فضول معلوم ہوتا ہے، ایسے خوابوں کی طرف غور نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا ہے اور آپ نے جانی ہے آج اپنے خوابوں کی تعبیریں. اگلی جمعرات کو انشاءاللہ دوبارہ پھر آپ کے سوالات کو شامل کریں گے اور جانیں گے ان کی خوابوں کی تعبیریں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مدنی چینل کی نشریات کے ساتھ وابستہ رہیے. اسپیشلی 2 ستمبر یوم دعوت اسلامی ہے. آپ سب جوش و خروش کے ساتھ یہ دن منائیے کہ اس دن اللہ کریم نے ہمیں دعوت اسلامی جیسی یہ عالمگیر ایک تحریک ہمیں عطا فرمائی کہ جس کے ذریعے نہ جانے کتنے لوگ مسلمان ہوئے، نہ جانے کتنے عاشقان رسول ایسے بھی تھے کہ جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے تھے. اللہ کی رحمت سے انہیں مدنی ماحول جب میسر آیا اور پھر وہ نہ صرف گناہوں سے توبہ کرنے والے بنے بلکہ خود دوسروں کو نیک بنانے کے اس مقدس عمل کو بھی، وہ اس مشن کو بھی آگے لے کر کے چلے. اللہ کریم کا یہ شکر ادا کرنے کا دن ہے، اور اسپیشلی امیر اہل سنت کی جانب سے اس دن 2 رکعت نماز شکرانے کے طور پر نفل جو ہے وہ ادا کرنے کی بھی ترغیبات ہوتی ہیں. تو یہ بھی کیجئے اور ہمیں اجازت دیجئے. اپنا خیال رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیر